السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہے، یعنی چل رہا ہے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے ربیع الاول مہینے کے اندر ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے، وہ لائٹنگ شائٹنگ کا انتظام کرتا ہے اور جلوس وغیرہ نکالتے ہیں۔ لیکن ناظرین اگر میں یہ بات کرتا چلوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اگر ان کے جو امام محمد رضا خان بریلوی ہیں ان کی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی اور محبوب علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو ناظرین اگلی بات، اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت الطالبین کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی محبوب علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اگر ہم ناظرین جس بندے نے یہ میتھ یعنی ریاضی کی بک نکالی یا میتھ کی بک نکالی اگر اس کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور وفات محبوب علیہ السلام کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں، اگر ہم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی الرحیق المختوم کا مطالعہ کریں گے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اگر ہم قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمۃ العالمین کا مطالعہ کریں تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اب ناظرین ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنائیں گے۔ پین نمبر پہ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے جنازے کے بارے میں کہتے ہیں۔ خیر ہم نے علماء کا موقع بھی سننا ہے اور 12 ربیع الاول والے دن صحابہ کی کیفیت کیا تھی اور اہل بیت کی کیفیت کیا تھی وہ بھی ہم علماء کے ساتھ ہی گفتگو سنیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت۔ رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے، وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، وہ بالموت آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، وعنده قدح فیہ ماء، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرمائے۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راویہ حضرت عائشہ ہے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے۔ میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتے ہو تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میں
پیغمبروں پر ہلکی معلوم ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں, جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے. یہ تو نبی کی حالت ہے. اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے. اس بیٹی کا کیا حال ہے, فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے. حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه یا ابتا من جنت الفردوس ماوا یا ابتا الى جبریل لنا فلما توفینا قالت فاطمة یا انس اطابت انفسكم ان تحسوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جال تغشا, بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے, اس پریشانی کو دیکھ کر کے, موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی, اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے, وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف, ہائے میرے باپ کی تکلیف, واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا, کہا کہ میری بچی مت رو, لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب, کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی, میری جگر گوشہ, لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما ماتا, تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا, ہائے میرے ابا, اجاب ربن دا, اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. اجاب ربن دا, رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس ماوا, جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الى جبریل لنا, ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے, تمام لوگ دفن کر کے آ گئے, تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا, کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو, اور آج فاطمہ یتیم ہوئی, اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے. ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا, آپ اس دنیا سے چلے گئے. امہات المومنین بیوہ ہو گئی. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے؟ ہم جشن منا رہے, ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہم روشنیاں کر رہے ہیں, ہم ناچ گانا کر رہے ہیں, عرس کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے, کس تکلیف سے گزری ہے, آپ کو معلوم ہے. یہ تو عالم کا آپ کا, اور یہ تو عالم کا آپ کی بیٹی کا, اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں, سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے, صرف اہل حدیث الحمدللہ, اور وہ
سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں, آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. وہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے. جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان, میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے, پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی, پھر ان کے بچے آئیں گے, پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی, اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے, اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی, ان کے بچے آئیں گے, ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی, اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے, پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی, پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے, اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا. اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی, فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا, اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا. اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت, ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچائے. آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ. تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے. تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے, تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں بیٹھے, تہمت باندھا ہوا تھا, کرتا اتارا, اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا, تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی, اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی, اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے, اور آپ ممبر پر بیٹھے, اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی پر زیادتی کی ہو, کسی کو تھپڑ مارا ہو, کسی کو چھڑی ماری ہو, کسی کا حق دبایا ہو, تو میں اپنی جان کے ساتھ, مال کے ساتھ حاضر ہوں. مجھ سے یہی بدلہ لے لو, آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا, جن کی طفیل, جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے, وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا. تو سارے صحابہ رونے لگے, لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے, کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو, آگے نہ کرنا. بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا. ایک صحابی کھڑے ہو, یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں, 3 درہم. تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور, پر مجھے یاد نہیں, بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا, آپ سے مانگا, آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں, تو میرے پاس 3 درہم تھے, تو آپ نے فرمایا تو دے دے, میں بعد میں ادا کر دوں گا. تو ہاں یاد آ گیا. میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا, ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا, پیسہ کہاں سے آتا. تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے ہو. جن کے لیے کائنات سجائی گئی, جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئیں, جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی. کہ فضل میرا قرضہ ذمے لیتے, کہ جی یا رسول میں اپنے ذمے لیتا ہوں. کہ اس سے لے لینا. آپ گھر تشریف لے گئے, نماز کے لیے آتے تھے, پڑھاتے تھے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے, اٹھ نہیں سکے, گر کے.
پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی و فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا ایسے تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو، تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو، خلیفہ ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قریبی ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا، وہ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر سقیفہ بنی ساعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیڈرشپ کے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار یعنی حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی عربوں کے ہاں ہمیشہ قریش میں سے ہی لیڈر ہوئے ہیں، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے، وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں، یعنی ابو بکر نے کیا کیا، عمر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے، یعنی ایک مہاجرین اور ایک انصار میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا ہاتھ پھیلائیے، ہاتھ بڑھائیے۔ ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور عمر اور مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عباس کے 2 صاحبزادگان فضل اور قثم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، سیدنا اسامہ اور اوس بن خولہ۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قباء میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔
ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی، قبر لحد والی کھودی۔ پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوئے اور فردن فردن یعنی اپنی اپنی نماز پڑھی، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے یعنی گھرانے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے اور پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن یعنی سوموار کو آپ فوت ہوئے، منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے بعد کیا چھوڑا؟ قرآن و سنت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، زندہ جیتا جاگتا معجزہ، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اقوال، افعال، اعمال، ان تمام چیزوں کا مجموعہ جس کو جمع کرنے کے لیے اور جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسانوں نے محنت کی اور محفوظ ترین شکل میں ہم تک پہنچایا، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دو کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان دو کو پکڑے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن آپ سے ملاقات کرے گا، حوض کوثر پر اسے آپ کے ہاتھوں پانی نصیب ہوگا۔ لیکن جو ان چیزوں کو چھوڑ کر بدعات میں پڑ گیا تو قیامت کے دن آپ کے قریب جانے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ اس کو دور دھتکار دیں گے، ان کو پرے کر دیا جائے گا، اس کو دور ہٹا دیا جائے گا آپ سے، آپ خود نہیں کریں گے بلکہ آپ سے ہٹا دیا جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، یعنی سنت کو چھوڑ کر نئی راہیں نکالی۔ لہذا دین کے نام پر کبھی کوئی بھی کام کرنا ہو، چھوٹا کرنا ہو یا بڑا کرنا ہو، تو اس کے لیے بے حد لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھورولی پڑھیں، آپ کی احادیث کا بغور مطالعہ کریں اور وہاں سے مثال لائیں، وہاں سے دلیل لائیں۔ تو صرف قرآن مجید پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت اور حدیث کا مطالعہ اور اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر دین پوری طرح سمجھ نہیں آتا۔ تو ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑنا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، تو وہ لازماً ان سورسز کی طرف رجوع کرے گا تاکہ وہ اس دن کی تیاری کر سکے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے، کیونکہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے سامنے حساب کتاب تو بہرحال لازم ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص وہاں سے غائب ہو جائے گا یا اس کے بغیر ہی سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ سب کو وہاں جا کے ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے۔ فردا کا لفظ آتا ہے قرآن میں، تو اس کے لیے اپنی فکر تو کرنی ہی ہے، لیکن امت محمد کی فکر بھی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باقی انسانیت کی فکر بھی، کیونکہ ہمارے لیے امت کے پاس تو ہے رسول، لیکن باقی انسانیت جو اس پیغام سے نا آشنا ہے، نا بلد ہے، اس تک بھی اس روشنی کو پہنچانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ آپ سراجم منیرہ تھے۔ جیسے قرآن کی روشنی سب تک جانی چاہیے، اسی طرح سیرت اور سنت کی روشنی بھی سب تک پہنچنی چاہیے۔ چراغ اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور یہ آیت آپ ہر سبق کے ساتھ سنتے رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا۔ یعنی اس میں حضرت ابوبکر کا کردار جو نظر آتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں،
پھر بھی اس قابل ہیں کہ اس وقت قرآن و سنت سے رہنمائی کیسے لینی ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے. اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کسی اور کے دل میں نہیں. اور انہوں نے اس وقت لوگوں کو سنبھال لیا ایک طرح سے، کہ بڑے بڑے عقل مند اس وقت ایسی کیفیت میں تھے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. قرآن کی ایک آیت نے سب کے اندر زندگی ڈال دی، جیسے وہ جی اٹھے ہوں. یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا آپ کی پیروی، تو کس چیز میں پیروی؟ تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو سب سے پہلے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آخر وقت تک نماز کی بات کر رہے ہیں. آخری لفظ جو بار بار دہرا رہے ہیں وہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور آخری منظر جو آپ نے اپنی امت کا، اپنے لوگوں کا دیکھا ہے، وہ بھی کیا؟ نماز کی حالت میں، اور خوش ہو گئے دیکھ کر. ایک اور اہم پہلو جو نظر آتا ہے مجھے کہ انتہائی کرب میں ہیں لیکن تعلیم دیتے جا رہے ہیں. آخری بات جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز کی تاکید. یہ کیا ہے؟ تعلیم. ہمیں تھوڑا سے بھی تکلیف ہو تو ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ٹیچرز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں یا پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں یا انچارجز ہوں یا کچھ ہوں، جی کیا ہے آج فلاں نہیں ہے، کیا ہوا؟ جی اس کے سر میں درد تھا اس لیے چھٹی پر ہے. اب بچے بیچارے کہاں جائیں؟ کتنے بچوں کی کتنی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، پرواہ نہیں. اور وہاں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے آہستہ 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 روح نکل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے پاؤں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے، پھر وقت لگتا ہے، پھر ہاتھوں سے، پھر اوپر، پھر آخر میں جا کے تو جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی تعلیم دے رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی نہیں دوسروں کی فکر ہے. تے نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں چکیا، ادھر میرے ول ویکھو، انگل تاں کیتی تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. اما جی فرما دیاں نے اے دعا کردیاں نبی دا ہاتھ آستہ آستہ تھلے آنا شروع ہو گیا ہے. میں راہ چوئی پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے میں کہنی عائشہ نبی دی روح جیڑی ہے آپ دے جسم پاک چو پرواز ہو جاندی ہے. اما جی فرما دیاں نے میریاں چیخاں نکل جاندیاں نے. میں کہا عائشہ اج تیرا سہاگ لٹ گیا ہے. اما جی فرما دیاں نے میں کہ اپنے ذہن چ سوچنی ہاں اج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے، حسن حسین یتیم ہو گئے نے، بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. میں پیغمبر دا سر مبارک اپنی گود دے وچوں چکنی ہاں تے چار پائی تے رکھ دینی ہاں تے میں اس طرح جڑا دروازہ پیتی مسجد نبوی چ کھل دی ہے میں انہوں جا کے کھولن لگنی ہاں. صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے تے جگہ دے پیر دے صحابہ نے ویکھیا دروازہ کھلن لگا ہے. صحابہ گوانڈی دوڑ کے آوندے نے. اما جی فرما دیاں نے میرے نبی دیو صحابیو قد مات نبیکم، تھوڑے نبی اج دنیا تو چلے گئے نے. یہ 12 ربیع الاول ہے جس دن مولوی بازاراں نو سجاندا ہے، ڈھول کھڑکاندا ہے، پہاڑیاں بناندا ہے، دیگاں پکاندا ہے. اس دن کے مدینے دے اندر قیامت صغرا برپا ہو جاندی ہے. مسجد نبوی چو چیخاں دیاں آوازاں بلند ہوندیاں نے. میرے عمر نے تلوار میان چو کڈ لئیے، ایک کوئی گل کہندے نے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوے لوکو اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. جڑا کہے گا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. ادھروں ابو بکر اپنے گھر گئے نے کپڑے بدلن واسطے. ابو بکر واپس آ رہے نے، راہ دے اندر ایک بکریاں دا چرواہا ملدا ہے. آندا ابو بکر جی اج اسی یتیم ہو گئے ہاں. فرمایا کی ہویا ہے؟ اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے. میرے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں. ابو بکر جلدی جلدی اما عائشہ دے حجرے چاہندے نے. میرے نبی دی میت پاک پئی ہے، آپ تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے. آپ نے چادر مکھڑے تو پراں کیتی ہے تے میرے ابو بکر نے پیشانی تے بوسا دیتا ہے تے نال آندے نے محبوب جی ایک کوئی موت سی
جیڑی آ گئی ہے، اج تو بعد تھانوں موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر جاندے نے، حالات کنٹرول تو باہر نے، عمر تلوار میان چو کڈی پھر دے۔ ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، فابا عمر کہیں دینے نہیں بہنا۔ ابو بکر جی ما مات رسول اللہ، ابو بکر نو آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر نو کہیں دینے، عمر تو کہنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، سانو کوئی دلیل تے دینا۔ میرے ابو بکر مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ جاندے نے، فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی، او دا رب تے فوت ہو گیا ہے، تے جڑا عبادت کردا ہے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جڑا عبادت کردا ہے اللہ دی، او دا رب زندہ رہے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ عمر آندے نے ایویں معلوم ہوندا ہی جویں قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی، آپ دی میت پاک 3 دن پئی رہی ہے، تے جڑی اونٹنی سی نا نبی دی سواری، وہ کدی نبی دے گھر وال آوندی ہے، کدی بازار وال جاندی ہے، انہوں اپنا سواری نظر نہیں آوندا۔ صحابہ آندے نے 14 دن زندہ رہی ہے، نہ انہیں کچھ کھادا نہ پیتا، 14ویں دن نبی دی جدائی اونٹنی بھی برداشت نہیں کر سکی، یہ بھی مر گئی۔ یہ مولوی نو تے جدائی بڑی پسند ہے، اونٹنی نو سجیا کچھ نہیں، مولوی کھیرا کھاندا ہے، حلوے کھاندا ہے، نعرے ماردا ہے، سارا کچھ ہی کردا ہے۔ نبی دے ایک صحابی عبداللہ بن زید نے باہر نا ڈیرا سی مدینے تو باہر تھوڑا جا، انہاں دے بیٹے نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے، انہیں چیخ ماری ہے، اکھاں دی بینائی سلب ہو جاندی ہے۔ پوچھیا عبداللہ تو اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں؟ فرمایا جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں آنا، میں اس بینائی نو کرنا کی ہے۔ یہ صحابہ دے حالات نے۔ میرے پیغمبر نو دفن کر کے جدو صحابہ واپس ہوندے نے، حضرت فاطمہ فرماندیاں نے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تسا تھوک وی زمین تے ڈگل نہیں سی دیتا۔ وے انس بلال نبی دے او یارو، نبی تسی کتھے چھڑ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے، وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں۔ اللہ دی ذات نو موت نہیں آئی نہ آئے گی، تے نبی دی ذات نو موت آئی، آپ دی قبر پاک مدینے چ بولو موجود ہے، لیکن ایک نبی دا خاص ہے کہ پیغمبر دے وجود نو جیویں دفن کیتا جاندہ ہے نا، قیامت تک نبی دا وجود قبر چویں ہی رہے گا، انہوں قبر دی مٹی نہیں کھا سکتی۔ یہ نبی دے وجود دا خاص ہے۔
تے صحابہ دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ قرآن دا قاری تے حافظ جڑا نا اے دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، اللہ دی ذات زندہ ہے، نبی تے اللہ دی ذات ایک نئی بات دعا دی ایک۔ آئیے دلیل نمبر 3، اللہ دی ذات دی واری آئی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات ہوئے جنوں اوگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی نہیں آؤندی۔ ہن جڑا سو جائے مشکل کشا ہوندا ہے وہ بولو تے صحیح، مرید آئے تو مشکل کشار ہی ستے ہون، وہ اپنی مشکل چ پھسیا تو مشکل کشار ہی ستے نے۔ نبی موسیٰ کہندے نے اللہ تھانوں نیند نہیں آندی، فرمایا تو نیندر دی گل کرنا موسیٰ مینوں اونگ بھی نہیں آندی۔ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تکلیف پھر 4 سال تک رہی، حتیٰ کہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ نویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ حدیث مشکات میں نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں 680 اور مسلم میں 944۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نماز فجر میں ہماری امامت کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا، کھجور کی چٹائی کا بنا ہوا تھا، ظاہر وہ جب اٹھے گا تو آواز آئے گی مسجد کے اندر۔ اگر آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو تو لیفٹ سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، جہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جس کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ وہاں سے جب پردہ اٹھایا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی حالت میں اتنا خوش ہوئے، قریب تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شوق میں نماز ہی توڑ دیتے، فطرے میں مبتلا ہو جاتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھنا شروع کر دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے اپنا مصلی چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھانے نہیں آیا، صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے کیا اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا انس کہتے ہیں یہ سوموار کا دن تھا اور اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اسی سے میں نے وہ کیلکولیشن کی ہے۔ ریسرچ پیپر نمبر 12 میرا رکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم سے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذوالحجہ جو یوم عرفہ والا خطبہ ہے وہ جمعے کے دن دیا، تو 9 ذوالحجہ جمعے کا دن ہے اور یہاں وفات کا دن سوموار ہے۔ 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول تک 3 مہینے بنتے ہیں، ذوالحجہ، محرم اور سفر۔ تینوں مہینے 30 کے رکھیں، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 2 30 1 29، کوئی بھی پاسبل کمبینیشن بنائیں، کبھی بھی 12 ربیع الاول سوموار والے دن نہیں آتی۔ اور یہ میرے ریسرچ پیپر لکھے ہوئے آج 15 سال ہو گئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع تمام تک پہنچے ہیں۔ تمام کے علماء نے کہا ہے کہ بالکل جی احادیث کا انکار بخاری اور مسلم کا لازم آئے گا اگر ہم اس کو مان لیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ پھر بھی طارق جمیل صاحب نے، جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی میت کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے پھر کہا جی 12 جو ہے وہ وفات ہے۔ یہ جو ہے نا بس ایک مسکنسیپشن چل پڑی، یعنی بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر میرا 63 ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی سے 1 گھنٹے کا ایک کلپ بھی کاٹ کے مسئلہ نمبر 26 اپلوڈڈ ہے۔ ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیوں کا ازالہ اہل سنت پاک.com پر۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں 63 سال کا ذکر ہے، کئی احادیث بخاری اور مسلم کی ان میں 65 سال کا بھی ذکر ہے، اور بعض بخاری اور مسلم کی احادیث میں 60 سال کا بھی ذکر ہے۔ 63 60 اور 65 یہ 3 فگرز ملتے ہیں۔ ان کی تطبیق یہ ہے کہ اصل میں یہ 63 ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے۔ یہ راؤنڈ آف، کسی نے 63 کو راؤنڈ آف کر کے 60 بنا دیا اور کسی نے دوسری طرف راؤنڈ آف کیا تو 65 بنا دیا۔ یعنی اگر آپ اس کو پورا کریں، مثلا اگر میں کہوں کہ 2:40 تو اس کو آپ 2:45 بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ 2:45 ہوتا ہے 2:45، 2:40 نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر بیچ میں ہوگا 2:35 ہوگا تو کوئی اس کو 2.5 بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ راؤنڈ آف ہے۔ اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لیونر ایئرز، چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے 63 ہے،
اور شمسی ایئر جو ہمارے چل رہے ہیں سولر ایئرز اس کے اعتبار سے تقریباً 61 ایئرز بنتی ہیں. لہذا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ جی میری عمر بھی 63 سال ہی ہو گئی ہے، اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی جب وہ 63 کو کراس کر چکے تھے، لیکن وہ بیچارے بھول گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ لیونر ایئرز والی تھی. اڑتے انہوں نے 65 سال تو بھی زیادہ ہو چکی ہے، اس دفعہ 65 کا بھی کیک کٹیا گیا. تو تھوڑا جہا اردو 63 بھی کہتے بول لینے تے کوئی مت دے دیندا کہ بھائی یہ کیڑی تسی پیشن گوئی پریڈکشن کر رہے ہو، تہاڈی تے پہلے ہی 63 کراس کر چکی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں تھی، لیونر ایئرز کے اعتبار تھی، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. اس کا سال 255 ڈیز کا ہوتا ہے اور یہ 265 ڈیز کا ہوتا ہے، 365 اور وہ 355 ڈیز کا. 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 5964. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے ایام میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اسے جنت میں نہ دکھا لے. پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو جنت اختیار کرے چاہے دنیا میں رہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے. جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رفاقت ان کی عطا فرما. تو عائشہ کہتی ہیں میں فوراً سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ چاہے جنت میں جائیں چاہے دنیا میں. تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کو اختیار نہیں فرمائیں گے. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری اور مسلم کے ایک اور طریق میں ہے، مشکات میں 5960، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مجھے ساتھ نصیب فرما ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبیوں میں سے بھی، صدیقین میں سے بھی، شہداء میں سے بھی اور صالحین میں سے بھی. 11ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے. آپ دیکھ لیں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں، مشکات میں 5959. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان سر مبارک تھا، وفات پائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک ایک جگہ پر جمع فرما دیا. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مسواک کی طرف آپ کا شغف تھا. تو میں سمجھ گئی، تو مسواک آپ کو دی گئی، آپ مسواک کرنے لگے. نزا کے عالم میں بھی اندازہ کریں دانتوں کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے، چاہے مسواک سے ہو چاہے ٹوتھ برش سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسواک کریں گے اس کا بھی ثواب ہے، ٹوتھ برش سے کریں گے اس کا بھی ثواب. اصل میں دانتوں کی صفائی مقصد ہے، ورنہ تو ہم کیا صابن کے ساتھ جسم دھوتے ہیں یا مٹی کے ساتھ؟ ادھر کسی مولوی کو نہیں یاد آتا صابن کے استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ مسواک ایک منٹ اگر برش کی بات کرے وہ کہتے ہیں جی خلاف سنت ہو گیا، تو صابن خلاف سنت نہیں ہے. اصل میں صحیح مسلم میں حدیث ہے 534، صفائی نصف ایمان ہے. اصل مقصد ہے صفائی، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے ہو، خصوصاً آج کل جو مرغن غذائیں ہیں تو بعض اوقات تو صحیح طریقے سے صفائی بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ مسواک کے ذریعے ہو، ثواب دونوں کا انشاءاللہ تعالی ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبائی سخت تھی تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ چبائی نہ گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کے اس کو چبا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالی. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تھوک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جمع ہو گیا. آپ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا اور سیدہ عائشہ کا جو لعاب دہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں دوبارہ گیا. اور کہتی ہیں یہ میری، آپ دیکھیں کہ اصحاب جو ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ مشکیزوں کا پانی، 7 مشکیزوں کا پانی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ڈالا گیا بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. بعض بخار جو ہے پانی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہر بخار کے اندر پانی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن بعض بخار میں فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو پانی ڈالا گیا تاکہ بخار کا اثر کم ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں حق ہیں، یعنی ہوتی ہیں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک یوں آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور یہی بات کرتے رہے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری میں 4451 نمبر حدیث ہے، اسی میں الفاظ ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا فی آخر یوم من الدنیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، وہ اول یوم من الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. یعنی وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے. اب آخرت کی زندگی آپ کی، حیات النبی کا عقیدہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ہے. مسئلہ نمبر 5 میرا سن لیجئے، 2 گھنٹے کی گفتگو. بھائیو اسی حدیث میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے میں جو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ اما عائشہ کی گود میں تھوڑی اور سینے کے درمیان والے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، وفات ہوئی. اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، جلد 6 پیج 274، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26391 جس حدیث کو شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، بلکہ اپنے السنہ رسالے میں 15 نمبر میں 15 نمبر میں محرم 1431 ہجری اور جنوری 2010 کے اندر، بلکہ اس وفات النبی والی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس کی صحت کا حکم لگایا ہے. اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے 116 وفات النبی والا سنن نسائی الکبریٰ میں. یہاں پہ بھی انہوں نے اس چیپٹر میں درج کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کے وہی الفاظ موجود ہیں جو مشکات میں 5959 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اما عائشہ کہتی ہیں میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان والی جگہ میں ہوئی. اور مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا، اس میں آگے الفاظ ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تکیے پر رکھا، میں نے اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا، یعنی میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا کہ وفات کے بعد میں نے سر مبارک تکیہ پر رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے اور سینے کو پیٹنا شروع کر دیا. ظاہر ہے حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی، یہ تو پھر بھی عورت تھی نا، وہ مرد ہو کے ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کی وجہ سے. تو اس حدیث سے اہل تشیع ماتم کا ثبوت لیتے ہیں، حالانکہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا. اما عائشہ نے خود مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کہ وہ ہر سال ماتم کرتی تھی، پھر وہ اس وقت ایک جذباتی کیفیت تھی، وہ ہو سکتی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، لہٰذا اس سے ماتم کا ثبوت نکالنا بالکل غلط ہے. اب بھائیو اگلی 2 کریٹیکل احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنازہ اور غسل اور قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 12ویں حدیث صحیح بخاری کی کریٹیکل ترین حدیث ہے اور کم از کم 5 طرق اس کے صحیح بخاری میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1241 1242 3667 3668 4454. مشکات میں یہ موجود نہیں، اس لیے میں نے اس کا نمبر نہیں بتایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، بہت کریٹیکل حدیث ہے، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام میرے حجرے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا، صحیح بخاری 1241، ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو ہر شخص کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہو چکی ہے آخرت کی.
अम्मल मौतहुल्लती कुतिबत अलैका फक़द मुत्तहा, एक मौत तो आपका मुकद्दर थी जो आपको आकर रहनी थी और वो मौत आप पर आ गई। अब इसमें अल्फाज हैं या नबी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं और आपकी मैयत मुबारक को कहा या नबी अल्लाह। हम नमाज में पढ़ते हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और मिशकात में है 909 कि जब तुम पढ़ोगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु से लेके ऑनवर्ड, तो जमीन और आसमान में जहां कहीं भी कोई नेक बंदा है उस तक तुम्हारा सलाम अल्लाह की तरफ से पहुंच जाएगा। तो या रसूलल्लाह हम नमाज में भी कहते हैं। असल मसला यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए नहीं पुकारना, इस मसले को आप समझें। सिर्फ या रसूल अल्लाह कहना, या नबी अल्लाह कहना, लब्बैक या रसूल अल्लाह कोई मोहब्बत में कह लेता है, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के इक्विवेलेंट नहीं, वैसे मोहब्बत के लिए लब्बैक या हुसैन कह लेता है। अगर उसके पीछे बदअकीदगी नहीं, कोई मसला नहीं, मैंने मसला नंबर 157 में भी बताया। तो इस मसले को समझे, असल में बदअकीदगी नहीं पीछे होनी चाहिए। तो यहां पे भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैयत मुबारक को कहा, सही बुखारी 1241, या नबी अल्लाह ला यजमउल्लाहु अलैका मौतैन। बल्कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 11793 11793 नंबर असर है। ये असर अल मोता इमाम मालिक में भी है, फदलुस सलातु अला नबी में भी है, अस-सुननुल कुबरा लिल बैहकी में भी मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी सफर पर जाते या वापस आते, पहले मस्जिद नबी में 2 नफिल पढ़ते, फिर कब्र रसूल पर आकर अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर कहते अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और फिर सैयदना उमर की कब्र पर आकर कहते अस्सलामु अलैका या उमर। इसी पे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इजमा है कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आप जाकर पढ़ेंगे। बाकी तफसीलात किसी को चाहिए तो 3 घंटे का मैंने लेक्चर पर्टिकुलरली कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने इमाम इब्न तैमिया और इमाम अली अस्सुबकी दोनों की एक्सट्रीम्स का रद्द किया था। एक सूफियों के इमाम है, एक सलफियों के इमाम है, और दरमियान का रास्ता बताया था 3 घंटे में, मसला नंबर 54C और 54D अहले सुन्नत पाक.com पे। उसी हदीस की तरफ है बुखारी में, जिसके 5 तरीक मैंने बताए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने माथे पर बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह ताला आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। फिर हुजरे मुबारक से बाहर निकले, मस्जिद नबी में आ गए और वहां पे मजमा लगा हुआ है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। बाकी हदीस की किताबों में आता है उन्होंने कहा कि मैं कत्ल कर दूंगा जो ये बात करेगा उसको। सैयदना अबू बकर ने कहा उमर बैठ जाओ, हजरत उमर बैठ ही नहीं रहे। फिर सैयदना अबू बकर मिंबर पे चढ़ गए। अब सैयदना अबू बकर का रिगार्ड सहाबा में सबसे ज्यादा था। लोग पहले हजरत उमर के गिर्द जमा थे, फिर उन्होंने हजरत उमर को उनके हाल पे छोड़ा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए। और सैयदना अबू बकर ने पहला जुमला ही इतना सख्त बोला, अला आगाह हो जाओ, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मद क़द मात, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, हालांकि कोई नहीं करता था, लेकिन तौहीद इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। तौहीद के लिए उन्होंने ये फर्जी बात भी कर दी। अगर कोई करता था भी तो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई है। वमन काना यअबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है, फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, तो बेशक अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर उन्होंने आयत पढ़ी सूरह आल इमरान आयत नंबर 144 जो हम पहले कवर कर चुके हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं मगर एक रसूल ही, अगर ये फौत हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं, मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? तो जो कोई दीन से उल्टे कदम फिरेगा वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। तुमने हमारे नबी पे एहसान नहीं किया, उन्हें पर एहसान किया था, और अल्लाह ताला साबित कदम रहने वाले शाकिरीन को जज़ा देगा। ये आयत जो है पर्टिकुलरली ग़ज़वा उहद के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शहादत की खबर अफवाह फैल गई, उस मौके के ऊपर नाजिल हुई थी। और सहाबा के अल्फाज है सही बुखारी में कि हमें लगा कि आयत अभी नाजिल हुई है ही उस मौके के लिए थी। और दूसरी आयत तिलावत की सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आपको भी मौत आनी है और आपके मुखालिफिन को भी मौत आनी है। और ये 2 आयत, इससे ये बात पता चली कि अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की सुन्नत है कि अपनी बात की दलील में कुरान की आयत पेश करना। इधर कहते हैं ये बड़े बड़े बुजुर्ग पागल हैं जो ये बात कर गए,
حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے 2 آیتیں پیش کی ہیں، اپنی بات ایبسولوٹلی نہیں رکھی ہے، حالانکہ وہ خلیفۃ الرسول چنے گئے اجماع امت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو مسلح پر کھڑا کیا، پھر بھی انہوں نے آیات کو دلیل کے طور پر پیش کیا، یہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی الحمدللہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں پھر کئی دنوں تک جو کوئی بھی ہمیں ملتا تھا ہم اسے یہی آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ صحابہ ایک دوسرے کو آیت سنایا کرتے تھے تاکہ یقین آ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملات کرتے رہے۔ آپ کی وفات سوموار والے دن ہوئی چاشت کے وقت، سوموار پورا دن، سوموار کی پوری رات، منگل پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھنا تھا، تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر رہا الحمدللہ۔ تو اسی حدیث کا ایک طریق ہے صحیح مسلم میں 3669، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خطبوں سے فائدہ پہنچایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین آ گیا، اور جو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو قتل کریں گے، اور ان کے دل میں تھا کہ ابھی تو رومن امپائر بھی گرنی ہے، پرشین امپائر بھی گرنی ہے، اتنی بڑی بڑی فتوحات ہونی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے دنیا سے چلے گئے؟ ان کو کیا پتا تھا یہ تو ان کے دور میں ہونا ہے۔ اور یہ بڑی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ ہوتا نا تو وہ غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا۔ سکندر اعظم نے اپنی زندگی میں فتوحات کی ہیں، مرنے کے بعد اس کا گراف نیچے آیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر گری ہے، جبکہ عرب کے کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس کا برا مان جائیں۔ یہ غالب کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، سیدنا عمر کے دور میں جا کے قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور جنگ یرموک میں رومن امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ حالانکہ کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ساری جمعیت جو ایک لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر جمع تھی وہ بکھر گئی۔ اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے، میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، الفاظ ہیں اصحاب ہوں گے، میرے صحابہ ہوں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا آپ کے بعد، آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ۔ آپ کہتے ہیں میں پھر کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان تھے اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، تو ظاہر مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا، وہ اصحاب تھے، قانوناً اصحاب تھے، بعد میں وہ مرتد ہو گئے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل حدیث ہے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق کے خطبے کا بھی فائدہ ہوا اور سیدنا عمر کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین وہاں پر دب گئے حضرت عمر کے روب کی وجہ سے۔ دونوں خطبوں سے اللہ نے نفع پہنچایا۔ باقی ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا وہ مسئلہ نمبر 55b دیکھ لیں۔ وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ اب میرے بھائیو 13ویں حدیث انتہائی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، کریٹیکل حدیث ہے، ورڈ بائی ورڈ میں بیان کروں گا، یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے۔ اس حدیث کے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد پھر یہ لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا۔ یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ کریٹیکل حدیث ہے، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، جنازہ، قبر کا کھودنا، دفنایا جانا، کفن مبارک، یہ کم از کم 7 کتابوں میں موجود ہے، 7 بکس میں۔ اور یہ کہتے ہیں جی جناب جنازہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس 7 بکس سے میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ پہلا ریفرنس میں دینے لگا ہوں سنن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکا ہے۔
یہ وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا. سنن نسائی الکبریٰ میں 11,770 احادیث ہیں, 11770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کتب ستہ میں, یہ الصغریٰ ہے, اس میں ہے 5,761 احادیث. یہ چیپٹر اس میں موجود نہیں جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے, اسی میں سے اجتباء کیا گیا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں سے. سنن نسائی الصغریٰ کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 303 ہجری کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفا 364 ہجری. انہوں نے یہ اختصار کیا تھا, سنن نسائی الکبریٰ کو الصغریٰ میں کنورٹ کیا. الکبریٰ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے, لہٰذا میرا جو 72 احادیث والا کربلا والا ریسرچ پیپر میں بھی اکثر حوالے سنن نسائی الکبریٰ کے ہیں. محدثین فرق نہیں کرتے ہیں, وہ سنن نسائی جب کہیں اس سے مراد الکبریٰ ہے. مثال کے طور پر یہ حدیث سنن نسائی الصغریٰ میں نہیں ہے, کتب ستہ والی میں نہیں ہے, وہ الکبریٰ میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1199928 کہ جو شخص فرض نماز کے بعد فوراً پڑھ لے آیت الکرسی تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. تو لیکن نماز ہی پڑھنی پڑنی ہے, خالی آیت الکرسی پڑھنے نال نہیں. انشاءاللہ تو بول لیا نا, صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو آیت الکرسی جو پڑھ لے, تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں ہے, اور اسی کا وہ چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ, صبح شام کے اذکار, اس میں سے ہم لیتے ہیں, اس میں نمبر ہے 9928. اسی طریقے سے سیدنا علی پہ سب و شتم والی جو روایتیں ہیں وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہیں, اسی لیے میں نے 72 احادیث والے ریسرچ پیپر میں سنن نسائی الکبریٰ لکھا ہوا ہے, الصغریٰ نہیں ہے. پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی کا چیپٹر ہے خصائص علی. جب دمشق میں امام نسائی گئے اور سیدنا علی سے بغض تھا لوگوں کو, تو سیدنا علی کے خصائص پہ 194 احادیث جمع کی. پھر ان پہ رافضیت کا فتویٰ لگا, پھر انہوں نے فضائل صحابہ لکھی, وہ بھی اردو زبان میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور اس طریقے سے فضائل قرآن لکھا ہے ایک چیپٹر, وہ بھی موجود ہے, اردو میں آ چکا ہے الحمدللہ. یہ سب کے سب وفات النبی والا چیپٹر بھی آ چکا ہے. اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک 47 احادیث ہیں اس چیپٹر میں وفات النبی والے میں. اور جو میں حدیث اب بیان کرنے لگا ورڈ بائی ورڈ اسی سے, اور اس پہ باب باندھا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے, کیف صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ پر جنازہ کی نماز کیسے پڑھی گئی. یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے, اور حدیث کا نمبر ہے 7119 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے جو مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 397. دوسرا ریفرنس ہو گیا. تیسری بک ہے المعجم الکبیر طبرانی, اس میں ہے 6367. چوتھا ریفرنس دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے 3152 اور 3157. پانچواں ریفرنس سنن ابن ماجہ میں موجود ہے مختصراً 1234 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پانچواں ریفرنس مجموع الزوائد میں ہے 8935. امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کو لیا اور اس کی صحت کو صحیح کہا. اور ساتویں کتاب ہے فتح الباری جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 852 ہجری, جو امام حیثمی کے شاگرد ہیں, بخاری کی سب سے بہترین شرح جنہوں نے لکھی. انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 432 کے اندر اس حدیث کو لکھ کے اس کی صحت کو ٹھیک کہا. وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے ورڈ بائی ورڈ 7119. سنیے, سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی, ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں, وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, نماز نہیں پڑھا سکیں گے, روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی. دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو.
अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा बिलाल को कहो अजान दे, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। फिर सैयदना बिलाल को अजान कहने का कहा गया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ाई। जब जमात खड़ी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जमात खड़ी हो गई है? अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन व अलैहिमुस्सलाम ने कहा जी हां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए कोई ऐसा आदमी देखो जिसका सहारा लेकर मैं जा सकूं। फिर सैयदना हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और शख्स सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरी रवायतों में आता है, उनके सहारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ ले गए मस्जिद में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखा कि वो सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानिब आगे बैठ गए। सैयदना अबू बकर ये देखकर मुसल्ले से पीछे हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया यहां तक कि नमाज से फारिग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, नमाज सिर्फ एक शख्स के पीछे ही आपने पढ़ी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सही मुस्लिम में हदीस है। इस रुए अर्ज पे और कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज पढ़ी हो या किसी नबी ने किसी उम्मती के पीछे पढ़ी हो सवाए अब्दुर्रहमान बिन औफ के। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सैयदना उमर ने फरमाया मैं किसी शख्स को ना देखूं कि वो ये कहे कि रसूलुल्लाह फौत हो गए, मैं अपनी तलवार से उसे कत्ल कर दूंगा। ये बुखारी में अल्फाज नहीं थे, ये सुन्नत सहीह कुबरा में है। इस पे लोग खामोश हो गए क्योंकि वो अनपढ़ कौम थी, इससे पहले उनमें कोई नबी मबूस ही नहीं हुआ था, इसलिए उनको ये तजर्बा नहीं था कि नबी भी फौत हो सकता है। लोगों ने कहा ए सालिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर को बुलाओ। मैं उनकी तरफ निकला, मैंने मस्जिद में उनको पाया। उन्होंने फरमाया क्या रसूलुल्लाह वफात पा चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने कहा कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि मैं किसी को ये कहते हुए ना सुनूं कि रसूलुल्लाह फौत हो गए वरना मैं उसे कत्ल कर दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और चल पड़े, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के पास गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को छुआ और बोसा दिया, यहां तक कि उन्हें यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वहां आयत तिलावत की, सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी आपको भी मरना है और आपके मुखालिफिन को भी मरना है। सहाबा इकराम ने पूछा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ए यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, क्या रसूलुल्लाह फौत हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा हां। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। फिर सहाबा इकराम ने पूछा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी? क्योंकि बाद लोगों ने कहना जनाजा कोई नहीं होया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी हां। फिर साहबा ने पूछा हम आपकी नमाज जनाजा कैसे अदा करें? उन्होंने फरमाया लोग अंदर हुजरे में दाखिल हों, तकबीरात पढ़ें और दुआ करें, फिर वो बाहर आ जाएं, फिर दूसरे लोग जाएं, यानी ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हों, इमाम कोई नहीं होगा। ये मैं इंशाल्लाह बता भी देता हूं इमाम शाफी का कौल इस कॉन्टेक्स्ट में। सही बुखारी में 4 तकबीरात भी साबित है मैयत के ऊपर और सही मुस्लिम में 5 तकबीरात भी, दोनों सुन्नत है। अहले तशय्युअ सिर्फ 5 तकबीरात वाली सुन्नत पे अमल करते हैं, अहले सुन्नत 4 वाली पे भी करते हैं। और शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला के जनाजे पर 5 तकबीरात कही गई और हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन भी करना है और सलाम आखिर में एक तरफ ही फेरना है, दाईं तरफ। बुलंद आवाज से भी जनाजा साबित है लेकिन उमूमी अमल आहिस्ता आवाज के साथ है, सिर्रन। तो इंशाल्लाह मौका मिला, वैसे तो मैंने बता दिया, नमाज जनाजा के ऊपर रिसर्च पेपर ahlesunnatpak.com पर रखा भी हुआ है। साहबा इकराम ने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन भी किया जाएगा? उन्होंने कहा हां। साहबा ने पूछा कहां तदफीन होगी? उन्होंने कहा जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह ने कब्ज फरमाया है, यानी वो चारपाई मुबारक, वहां पर उस चारपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55 भी मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते नहीं मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी। वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था।
تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر، آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی اس کا ایک طریق شمائل ترمذی میں ہے 397، یہ بھی شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمذی چھپ چکی ہے، 417 احادیث ہیں 417، اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیرات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے، یہی ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری کے بعد درود، اور تیسری میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ثنا ثابت نہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ثابت ہے، پھر وہ باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے، اسی لیے تو 3 دن لگ گئے نا جی۔ منڈے کو چاشت کے وقت صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن الکبریٰ البیہقی میں 6698 نمبر ہے، جلد 4 اور پیج 30 پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے، اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا، اور اس کے ساتھ امام بہیقی نے امام شافعی کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی، کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا۔ انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی، تکبیرات بھی، درود شریف بھی، دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈیویجول، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، اور پھر بچوں نے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 5963 ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122، کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھودی جائے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں 4000 انبیاء کی قبریں ہیں، بعض نے کہا بقیع غرقد لے جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے، تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے اور وہ ایسی پسندیدہ ہے، ریاض الجنہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھودو، حجرہ عائشہ کے اندر کھودی گئی، آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ بس اب ہمارا لیکچر انشاءاللہ 15 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، اگلی صرف 3 حدیثیں مختصر باقی ہیں۔ 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں بھی ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے میرے بھائیوں۔ 5948 مشکات میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ اب صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ صحابہ ٹینشن میں آگے، اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی، اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں، یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے، اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کپڑے کوئی نہ اتارے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت نے، سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا، اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں
کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا، جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے، آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. 15ویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں ہے 1693. سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا، بغلی قبر. یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا، اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی، اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے، اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے. جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے، تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ. وہ لیتے ہیں اس میں سے، وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی، وہ سمجھتے نہیں تھی، پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے، فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو. فی کہتے ہیں ان دا گریو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، not on the grave of prophet صلی اللہ علیہ وسلم. فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے. وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک، زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں، اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس، ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے، اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن کی کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا، مسئلہ نمبر 59A، اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے، اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر. ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ، وہ محرم بھی تھی. تو کہنے لگے پھپھو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھی. سنن ابی داؤد میں موجود ہے مشکات میں 1712 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو زمین کے بالکل ساتھ ملے ہوئے دیکھا اور نہ بلند، ہلکی سی وہ بلند تھی اور اس پہ سرخ رنگ کی کنکریاں بکھری ہوئی تھی. یعنی قبر آپ بنا کے اس کے اوپر بجری یا اس طریقے سے پتھر سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا نشان باقی رہے اور یہ بہ نہ جائے. مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. مزار بنانے کی، پکا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبر کے آثار باقی ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے. یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 27 ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور مزارات کے بارے میں.
सेकंड लास्ट हदीस 16वीं सही बुखारी में है, मिशकात में 5961। ये भाई अब दर्दनाक हदीसें आने लगी हैं, रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ छाने लगी तो सैयदा फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान आप कितनी तकलीफ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहां पर मशहूर है कि वो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को कहा तू पूरी उम्मत के बराबर तकलीफ मेरे ऊपर ही डाल है, बिल्कुल झूठ है, कोई कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी तुम्हारे बाप को। जब वफात हो गई तो सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान आपने अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कह दिया। अब्बा जान आपका ठिकाना बेशक जन्नतुल फिरदौस है। अब्बा जान हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अनस तुम्हारे दिलों ने यह कैसे गवारा किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफना कर आपके ऊपर मट्टी डाल दे। यानी इतनी तड़प के साथ कि तुमने ये कैसे गवारा किया जिस नबी की खातिर असहाबे रसूल जाने दिया करते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया से हर शख्स ने जाना है, तो किस दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के ऊपर यानी सेले रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मट्टी डाली गई, तुम्हारे दिल कैसे आमादा हुए। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन अबी दाऊद, सुनन दारमी और सुनन तिरमिजी में हदीस मौजूद है, मिशकात में है 5962। देखें मिशकात में सारी हदीसें हैं ऑलमोस्ट, और मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढ ढूंढ के इनके नंबर तलाश किए। अनस इब्न मालिक का बयान है कि जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए सबने खुशियां मनाई। उस दिन से ज्यादा हसीन दिन कोई नहीं था और उस दिन से ज्यादा रोशन दिन कोई नहीं था। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस दिन से ज्यादा कबीह और तारीक दिन कोई नहीं था। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हुए हर शय रोशन थी, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई हर चीज तारीक हो गई। और अभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर मट्टी डालकर फारिग भी नहीं हुए थे और अपने हाथ भी साफ नहीं किए थे कि हमारे दिल अजनबी हो चुके थे। यानी ईमान बिशहादा जो देख के ईमान था वो ईमान बिल गैब में कन्वर्ट हो चुका था। यानी अब उनके लिए भी गैब का ईमान था। आप रसूलुल्लाह को दोबारा नहीं देख सकते थे, कोई शख्स भी नहीं देख सकता था। तो कहते हैं हमारे दिल अजनबी हो गए। यानी नबी की मौजूदगी दुनिया में बहुत बड़ा एसेट होती है। नबी के जाने के बाद ज़ाहिर है उस तरीके से फिर यूनिटी नहीं रहती, और वही आपने देखा कि 30 साल के बाद वो चीजें बिखर गई। फिर अल्लाह अकबर, हमारे दिल अजनबी हो गए। बाकी डिटेल जिसे चाहिए तो उमर सीरीज देखें कतर वालों की, 30 एक साथ के ऊपर अरबी में इंग्लिश सब टाइटल के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद है उर्दू में भी आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 6 साल पहले से लेकर सैयदना उमर की शहादत तक पूरी की पूरी बायोग्राफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिल्माई गई है। आपको नहीं दिखाया, लेकिन सैयदना उमर को सेंटर्ड करते हुए वो सारी चीजें, जिसे शौक हो तो वो जरूर देखें। आखिरी हदीस 17वीं सही मुस्लिम से है, मिशकात में है 5967, इंतहाई रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम सैयदना उमर से कहना शुरू हुए, क्या उमर चलो उम्मे आयमन के पास चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में फुप्पो लगती थी और बुढ़िया खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इन बूढ़ी अम्मा के पास जाया करते थे, उम्मे आयमन। तो हम भी उस सुन्नत पे अमल करते हैं कि उम्मे आयमन के पास चले जाते हैं। सैयदना अबू बकर ने सैयदना उमर से कहा, सैयदना उमर वहां पर गए। अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर कहा कि ए अम्मा जान उम्मे आयमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर आपके पास आते थे, आज हम भी उस सुन्नत पे अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपको मिलने के। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़र फरमाई। नाज़रीन, पहले नंबर पे हम लफ्ज़ जो मौत है इसके हवाले से गुफ्तगू करते चलें, क्योंकि कुछ साथी कुछ मेरे वीर इस पर भी बात करते हैं कि ये लफ्ज़ मौत नहीं बोलना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान का मुताला करें
تو پہلے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں گے سورہ مریم، تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر آئی ہیں، تو قوم والوں نے جو باتیں کی وہ ناظرین آپ کے علم میں ہے۔ تو ماں مریم سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف، چھوٹے سے بچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کر کہنے لگے قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ پاک نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے اپنا نبی بھی بنایا۔ تو ناظرین آگے ہم اسی سورہ مریم کی اگلی آیات پڑھتے چلیں، تو اسی آیات کے اندر آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ ہم آیت پڑھتے چلیں۔ فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ترجمہ کیا ہے، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میرے موت کے دن، یہ قرآن نے لفظ بولا ہے، موت کے دن جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، سلام ہو، یعنی اس دن میرے پہ سلامتی ہو۔ اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو سیدھا ترجمہ بنتا ہے والسلام، اور سلامتی ہو، علیہ مجھ پر، یوم جس دن ولدت میں پیدا ہوا، و یوم اور جس دن اموت مجھے موت آئے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اگر ناظرین ہم قرآن پاک کا ایک اور مقام پڑھے تو یہ ہے پہلا سپارہ، اس آیت کے اندر پہلے سپارے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نبی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، یہاں پہ بھی لفظ موت بولا ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک جملہ اور ملتا ہے، بڑا قیمتی پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ نبی یعقوب علیہ السلام کو اپنے آخری وقت اگر اپنی اولاد کی فکر پڑی ہے نا، تو مین چیز اولاد کے عقیدے کی فکر پڑی ہے، عقیدے کی فکر کیا پڑی ہے؟ نبی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، نبی یعقوب علیہ السلام فرما رہے آپ میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ اب ساری اولاد کیا کہنے لگی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے پہلا سپارہ نبی یعقوب علیہ السلام کو آخری وقت میں اپنے بیٹوں کے عقیدے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صرف سجدہ اللہ رب العالمین کی ذات کو، مشکل وقت کے اندر پکارا جائے تو رب العالمین کی ذات کو، پریشانی آ جائے تو رب العالمین کی ذات کو ہی پکارا جائے، دکھ آ جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی پکارا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اب کچھ ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آپ چھت پہ چڑھتے ہیں تو سیڑھی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، پنجابی کہتے ہیں نا جدو کوٹھے سے جانا ہے تو پوڑی کی ضرورت پیندی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب ناظرین اب ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب میری وفات ہو، یہ سورہ یوسف ہے، یہ سورہ یوسف ہے، آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے گا۔ اب ناظرین ہم آگے چلتے ہیں، اگر آپ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4462 نمبر حدیث دیکھیں گے تو آپ کو محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کی کفیت ملے گی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو تعالی عنہ، میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی
ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4462 نمبر حدیث پڑھنی ہے۔ اگر آپ اسلام 360 سے دیکھیں گے تو آپ اوپر اردو میں لکھیں گے، یعنی بے چینی لفظ لکھیں گے نا، تو آپ کے سامنے دوسرے نمبر پہ یہ حدیث آ جائے گی، آپ نے خود یہ حدیث پڑھنی ہے۔ اب اگلی بات، صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے حالات دے کر ایک خطبہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ کیا دیا؟ ان کے اندر الفاظ کیا پڑھے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ پھر آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بھی ناظرین آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ترجمہ میں بھی بتا سکتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی قرآن حدیث کو کھولیں، آپ خود بھی اللہ رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کا مطالعہ کریں۔ اور میں ایک طالب علم ہوں ناظرین، یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے ویر ہیں، اگر میرے اندر کوئی بھی خامی ہو، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو آپ نے میری اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان رکھا ہے، تو ناظرین آپ نے خود بھی مطالعہ کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ناظرین اگر یہ بات کہہ دوں تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی، ورنہ آپ دیکھیں گے بریلوی مکتب فکر کے ہاں ساری عمر آپ نے تو یعنی اسٹوریاں سنی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ بھی عوام الناس کے سامنے اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرنے لگ پڑے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان کرنے لگ پڑے، تاکہ امت ایک ہو جائے۔ باقی یہاں پہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔